خداوند تبارک و تعالیٰ نے حج جیسا فریضہ تقوی کی تربیت کے لیے مقرر کیا ہے، اور انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور ائمہ کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے۔ نبیوں میں سب سے نمایاں سیرت حضرت ابراہیم، اور ائمہ میں سب سے نمایاں سیرت حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ یہ دونوں سیرتیں تقوی کی بنیاد ہیں، تقوی کے ستون ہیں، اور ان سیرتوں سے وابستہ رہ کر اور ان پر قائم رہ کر انسان با تقوی بن سکتا ہے۔ یہ تقوی جو حضرت ابراہیم نے پیش کیا، یہ حجرہ نشینی سے خانقاہوں میں نہیں ملتا۔ ایک خانقاہی تقوی ہے جو غاروں میں بیٹھنے سے، چلے کاٹنے سے اور ریاضتیں کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ابراہیمی تقوی نہیں ہے۔ ابراہیمی تقوی میدان میں حاصل ہوتا ہے، میدان مبارزہ میں حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں قیام کرنے سے حاصل ہوتا ہے، شرک کے خلاف قیام کرنے سے حاصل ہوتا ہے، آگ کے الو میں کودنے سے حاصل ہوتا ہے، بت شکنی سے حاصل ہوتا ہے، اور اپنی اولاد کو سنگلاخ وادیوں میں لے جا کر وہاں قربان کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی تقوی امام حسین علیہ السلام نے متعارف کروایا کہ یہ تقوی میدانوں میں حاصل ہوتا ہے، کربلا میں حاصل ہوتا ہے۔ عزیزان، جیسا میں نے خطبہ اول میں اشارہ کیا ہے کہ کربلا کی روح شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کربلا روح کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے، اپنے باطن کے لحاظ سے حماسہ ہے۔ یہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، حماسہ ہے۔ لیکن جو رائج طریقہ ہے یاد کربلا جس طرح ہم مناتے ہیں، جیسے ابھی عشرہ محرم گزر گیا ہے، اکثر مقامات پر خاموشی چھا گئی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ سلام آخر جو پہلے پی ٹی وی نے ریکارڈ کیا تھا اور نشر کرتے تھے، اور باقی سارے بہت ہی ایک پرسوز آواز میں ایک سلام پڑھنے والے تھے، مرثیہ خان، ناصر جہاں، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت فرمائے ان پر۔ ان کا ایک کلام تھا بہت ہی پرسوز، اور آواز ان کی حد درجہ پرسوز آواز تھی۔ شاید کسی اور کی اس کے بعد ایسی پرسوز آواز نہیں سنی گئی جو ان کی آواز کے اندر ایک سوز تھا۔ وہ کوئی بول نہ بھی بولے، ویسے گنگنا دے تو اس میں بھی سوز نظر آتا تھا۔ اسی لیے جب تک وہ رہے تو انہی کا کلام نافذ تھا۔ وہ ایک سلام پڑھا کرتے تھے بہت ہی دردناک طریقے سے شام غریباں کو، اور اس کے بول یہ تھے کہ اگر ہم سال دیگر آئے تو پھر یہی عزا ہے اور یہی رسم ہے اور یہی سب کچھ ہوگا، نہ ہوئے تو پھر اپنا یہ سلام آخر ہے۔ پھر اسی پر نوحہ بھی بنایا گیا، ماتم بھی کیا گیا وداع کا، کہ اگلے سال آئے تو پھر برپا کریں گے یہ عزا، نہیں آئے تو پھر یہ اپنی طرف سے یہ آخری ہے۔ یعنی 10 محرم کو عصر کے وقت یا مغرب کے وقت یہ نوحہ اور یہ سلام پڑھ کے عین اس وقت جب امام حسین علیہ السلام نے ندا دی حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، عین اسی وقت یہ سلام اور یہ کلام پڑھ کے وداع کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، 10 محرم کو دفن نہیں ہوئے، ابھی تو لاشیں پڑے ہوئے ہیں کربلا میں، اور اسرا اسیر ہو کے شام کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ تو اختتام کس کا اعلان کر رہے ہو آپ؟ کس چیز کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہو آپ؟ بساط جمع کیوں کر لیا اپنے عزاداری کی اور اس ذکر کی؟ یہ جیسا پہلے اشارہ کیا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ کربلا کی تفسیر، کربلا کی تشریح اور عاشورہ کا جو پیغام بتایا گیا ہے، اس سے یہی سمجھ میں آیا ہے کہ 10 دن اگر ہم اہتمام کریں عزا کا، اور اس میں مجالس ہوں اور اس میں گریہ ہو اور اس میں لنگر ہو، تو یہ ہمارا فریضہ مکمل طور پر ادا ہو جاتا ہے۔ عزا کا جس طرح ہمیں معنی بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہ بہت کافی ہے۔ ہم جو 10 دن میں کرتے ہیں یہ کافی سے بھی زیادہ ہے۔ ہم جتنا ٹائم دیتے ہیں، روزانہ 1 گھنٹہ مجلس سنتے ہیں، پھر گھر میں تھوڑا بہت اہتمام کر دیتے ہیں، نیاز پکا کے کھا لیتے ہیں یا تقسیم کر لیتے ہیں، یہ
کافی سے بھی زیادہ ہے یہ کام، چونکہ بتایا اسے گیا ہے کہ آپ پر فقط اتنا، حضرت زہرا کیا مانگتی ہیں آپ سے؟ رونا، آنسو، وہ بھی آنسو بہا دیے ہم نے، بس جو ہم پر ڈالا گیا تھا، جو ہمارا فریضہ تھا وہ تو بجا لائے ہم، اس سے آگے کوئی آپ کا فریضہ بنتا ہے؟ نہ، نہیں بنتا، چونکہ بتایا نہیں گیا۔ عشرہ محرم کی مجالس لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں ہوتی ہیں، کسی ایک مجلس میں یہ ذکر تشریح ہو قیام امام حسین کی اور فرائض اور وظائف کے جو مومنین کے اوپر عائد ہوتے ہیں جن کو انہوں نے بجا لانا ہے، اور وہ بتائے جائیں کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے عزاداری میں، یہ مجلس میں بیان ہونا ہے یا یہ مجلس کے شرکاء نے انجام دینا ہے۔ کسی ایک مجلس میں نام کی حد تک بھی اس کا ذکر نہیں آتا، صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بی بی کو صرف رونا چاہیے، آنسو چاہیے، بلکہ ایک مولانا صاحب نے تو باقاعدہ ٹیئر بینک کا اناؤنسمنٹ کیا، اور کچھ مجالس میں رومال تقسیم ہوتے ہیں یہ آنسو محفوظ رکھنے کے لیے، کچھ میں شیشیاں تقسیم ہوتی ہیں کہ اپنے جب آنسو آئے تو یہ شیشی میں ٹپکاؤ، پھر یہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹپکا کے ہم نے بینک بنایا ہے اور یہ آنسو اس بینک میں سب کے جمع ہوں گے، اور ظاہر قوم کو جب اس طرح کی تعلیم دی جائے گی تو وہ اسی کو بجا لائیں گے۔ یہ تو مہنگا کام بھی نہیں ہے، بہت سستا بھی ہے، بڑا اجر بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا آنسو کیا، یہ مولانا نے مجلس میں لوگوں کو بتایا کہ یہ آپ کا آنسو یہ ایڈز کے مریض کو ٹھیک کرتا ہے، یہ سرطان ٹھیک کرتا ہے، کینسر ہر طرح کا ٹھیک کرتا ہے، فالج کے مریض کو ٹھیک کرتا ہے، اور یہ ٹیئر بینک ہم بنا کے پھر ایک کلینک بنائیں گے حسینی، اور پھر تمام دنیا کے اسپتال اور لیبارٹریاں سب بند ہو جائیں گی، اور ہر مریض ہمارے پاس آئے گا، اس کو ہم آنسو کا قطرہ یا پلائیں گے یا اس پہ لگائیں گے، اس کے اوپر ہر بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اب جب یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤ گے، آنسو کا فلسفہ یہ بتاؤ گے، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ اسی کے اوپر پابند ہو جاتے ہیں، کاربند ہو جاتے ہیں، اور بڑے خلوص کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اتفاقاً بہت خلوص ہے ان عزاداروں کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجلس پڑھنے والا کاسب ہے، تاجر ہے، یہ ذاکر نہیں ہے، یہ پیسے لے کے سب کچھ کر رہا ہے۔ 1 کروڑ روپے میں محرم پڑھنا، 1.5 کروڑ روپے میں 10 دن، اب یہ کہاں کی عزاداری اور اسلام ہے، دین ہے؟ 10 مجلسیں 1 کروڑ روپے میں پڑھنا، اور یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں۔ آپ تفتیش کریں، جستجو کریں، اسی سال جنہوں نے محرم پڑھے ہیں کتنے لیے ہیں، کس نے کیا لیا ہے، وصول کیا ہے، آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کا مکتب بیان ہوا ہے یا کیا ہوا ہے یہاں پر۔ جو بتائیں، یہ لوگ بہت پرخلوص ہیں، بہت پرخلوص ہیں۔ ایک مومن کے بقول وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ذاکر کا نام لے کر کہ فلاں جب مجلس پڑھتا ہے تو مجھے 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں بہت روتا ہوں اس کی مجلس پر۔ پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اتنا دردمند واقعہ ہوتا ہے جب وہ پڑھتا ہے، اور اتنے سوز کے ساتھ، لے کے ساتھ، تو بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ آنسو جو اس مومن کے نکلتے ہیں، یہ خلوص کی وجہ سے نکلتے ہیں، اخلاص کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ مومنین کے اندر ہے اخلاص، ہے خلوص ہے، لیکن اس اخلاص خلوص سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے عزاداری کو کچھ اور شکل دے دی ہے۔ عزاداری کو انہوں نے حادثہ بنا دیا ہے۔ ابھی ہم جو عزاداری کرتے ہیں حادثاتی عزاداری ہے، حماسی نہیں ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ روح کے لحاظ سے قیام امام حسین حماسہ ہے، اور یہ روح حماسی عزاداری کے اندر ضرور موجود ہو تاکہ اس کا قیام کربلا سے تعلق بن جائے۔ لیکن ہم جو رائج طریقہ انجام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کربلا ایک حادثہ ہے، اور دردناک حادثہ ہے، غمناک حادثہ ہے، بہت ہی غمناک حادثہ ہے۔ حد درجہ ظلم و ستم ہوا ہے اس حادثے میں، اور اس حادثے میں کچھ حادثہ دیدگان ہیں، کچھ حادثہ ایجاد کرنے والے ہیں، اور کچھ حادثہ دیدگان ہیں، حادثہ دیدہ لوگ ہیں۔ جو حادثہ دیدہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، ان کے شریک غم ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اظہار دکھ کرنا چاہیے، اور اس اظہار غم پر ہمیں اجر بھی عظیم نصیب ہوگا۔ یعنی ابھی جو ہمارا رائج طریقہ ہے عزاداری کا،
یہ اظہار ہمدردی والا ہے. کس کے ساتھ؟ اہل کربلا کے ساتھ، شہدائے کربلا کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے ساتھ. کیوں ہمدردی رکھتے ہیں ہم؟ چونکہ بہت غمناک حادثہ ہوا ان کے ساتھ، بہت ہی دردناک حادثہ ہوا ان کے ساتھ، اور اس حادثے میں بہت نقصان ہوا. اس لیے وہ مستحق ہیں اس ہمدردی کے، اور ہمیں اس ہمدردی کا بڑا اجر نصیب ہوگا. یہ اس عزاداری کا نام حادثاتی عزاداری کہہ لیں، جس نے کربلا کو حادثہ سمجھا ہوا ہے. شہید مطاری فرماتے ہیں کہ کربلا حماسہ ہے. حماسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی حماسہ ایک عام اصطلاح ہے، اسی کے نام پر فلسطین کی تنظیم حماس کا بھی نام ہے. حماسہ کتابیں بھی ہیں. یہ پہلے زمانے میں، ابھی بھی بعض مدرسوں میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، شعر کی، ادبیات کی. حماسہ ایک کتاب ہے ادب کی، جسے علماء پڑھاتے ہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ. اسلامی نصاب کے طور پر پڑھاتے ہیں. جاہلیت کے شعر ہیں، قبل از اسلام جو شعر لکھے گئے ہیں عربی کے حضور سے پہلے، وہ سارے شعر ایک کتاب کے اندر جمع ہوئے ہیں. اس کتاب کا نام ہے حماسہ، اور وہ ہمارے مدارس کا نصاب ہے، اسلامی نصاب. جاہلیت کے شعر ادب کے منبع کے طور پر پڑھائے جاتے ہیں. اس کا نام حماسہ ہے. کیوں حماسہ ہے؟ کہ ان شعروں میں مزاحمت، جنگ، بہادری، دلیری، غیرت کے قصے ہیں. مثلا کس قبیلے میں جنگ ہوئی، اس میں کس نے بہادری کے جوہر دکھائے، کس نے کیا کیا. یہ چونکہ شعر ان مضامین پر مشتمل ہے، اس لیے اس کتاب کا نام ہی حماسہ قرار دیا گیا ہے. نام اس کا حماسہ ہے. یہ میں حماسہ کی، لفظ حماسہ کی وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کو رائج کریں آپ، اردو میں استعمال کریں اس کو روزمرہ، تاکہ فارسی میں رائج ہو چکا ہے حماسہ، فارسی زبان کا لفظ بن چکا ہے. اردو میں نہیں بنا، چونکہ اردو میں استعمال نہیں کرتے اور اردو میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتے. حماسہ مزاحمت کو کہتے ہیں، ایک مزاحمتی عمل کو کہتے ہیں، استقامت کو کہتے ہیں، بہادری، دلیری، مبارزہ جس کے اندر غیرت بھی شامل ہو، اس کو عربی زبان میں حماسہ کہتے ہیں. شہید مطاری فرماتے ہیں کہ کربلا اپنی نوعیت میں، اپنی ذات میں حماسہ ہے، یعنی ایک مزاحمت ہے، قیام ہے، اور اس کے اندر بہادری ہے، غیرت ہے، دلیری ہے، استقامت ہے. اس کے اندر وہ ساری خصوصیات ہیں جو حماسہ کے اندر موجود ہوتی ہیں. خوب عزیزان، اب یہ ایک مکتب ہے کربلا، مقصب نہیں ہے. کربلا مکتب ہے، اور وہ بھی حماسی مکتب. حماسہ میدان حماسہ ہے، یعنی دلیری کا میدان ہے، قیام کا میدان ہے، مزاحمت کا میدان ہے، شجاعت کا میدان ہے، غیرت کا میدان ہے. اور یہ جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا ہے، اس کے خود امام نے رخ معین کیا ہے کہ عزاداری، معاف کرنا، عاشوراء کا قیام، کربلا کا قیام، امام نے اس کی مزاحمت کا رخ فاسد حکمران، ظالم حکمران، ناجائز حکومت کی طرف اس کا رخ کیا ہے، یزید کی طرف کیا ہے. یوں نہیں تھا کہ فقط یزید تھا فاسد اس عہد میں، ہزاروں لوگ فاسد تھے، لاکھوں لوگ فاسد تھے، لیکن جو فساد کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے سارا فساد باقی امت کے اندر پیدا ہونا ہے، وہ حکومت فاسد ہے. امام علیہ السلام نے فساد حاکم کو اپنے نشانے پہ رکھا، اصلاح امت کے لیے بھی اور نابودی طاغوت کے لیے. یہ کربلا کا واضح جہت اور ہدف ہے کہ یہ حماسہ ہے، یہ دلیرانہ قیام ہے، مزاحمت ہے، اور یزید کے خلاف ہے، یزیدیت کے خلاف ہے، ستمگر حکومت کے خلاف ہے، ظالم حکومت کے خلاف یہ قیام ہے، ملوکیت کے خلاف یہ قیام ہے، یعنی استبدادی نظام کے خلاف، غیر انسانی حکومت کے خلاف یہ قیام ہے. یہ روح کے لحاظ سے کربلا کا قیام اور عاشوراء کا قیام اس حیثیت کا مالک ہے. لیکن جب یہ قیام کربلا اب تاریخ کے سپرد ہوتا ہے، بعد کی نسلوں میں یہ قیام کربلا منتقل ہوتا ہے، تو کربلا کا میدان، عزاداری کا میدان، یہ مکتبی افراد کے بجائے
مکسبی لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، تاجروں کے ہاتھ. مکسب جہاں منڈی کو کہتے ہیں، مکسب جہاں کاسبی کی جاتی ہے، کاسب جہاں ہوتے ہیں کمانے والے، یہ مکسب بن جاتا ہے. اور وہ آ کر اس کی حماسی روح کو فراموش کر کے اور اس کے اندر خود ایک تخیلی رنگ بھر دیتے ہیں، خیالی رنگ بھر دیتے ہیں، اور بالکل ایک الگ سے داستان خیالات کی دنیا کی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور لوگ اس چونکہ بیان کرنے والے کاسب ہیں، اور کاسبوں نے آ کر یہ کربلا کا نقشہ بیان کیا ہے جو ان کے اپنے تخیل کا بنایا ہوا تھا. سننے والوں نے اخلاص سے ایمان لے کر قبول کر لیا کہ یہی کربلا ہے جو آپ کہہ رہے ہو. نتیجہ کیا ہوا کہ کربلا کا حماسہ وہ تبدیل ہو گیا فقط اظہار ہمدردی کی حد تک، اور اس میں مزاحمت کا عنصر ختم ہو گیا، اور اس کے اندر شجاعت و دلیری کا عنصر رنگ ختم کر دیا گیا. اور دوسرا جو ایک فرق پڑا، اور آج خصوصاً پاکستان میں اس کی اشد ضرورت ہے، یہ نقطہ جو عرض کر رہا ہوں موجودہ حالات کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ عزاداری قیام کربلا میں امام حسین علیہ السلام امامت کے مکتب کے امام ہیں، مکتب امامت کے پیشوا ہیں، اور مکتب امامت کے مقابلے میں مکتب خلافت موجود ہے. امام حسین علیہ السلام، امام حسین کے بھائی، امام حسین کے بابا، تین معصوم خلفاء کے عہد میں رہے ہیں، اور خلافت امامت کا نظریہ نہیں ہے، امامت کا نظام نہیں ہے، خلافت امامت کے مقابلے میں بنایا گیا نظام ہے. لیکن نہ امام علی اس خلافت کے مخالف ہونے کے باوجود، امامت کا منصب حامل ہونے کے باوجود خلافت کے خلاف قیام نہیں کرتے. اعتراض ضرور رکھتے ہیں لیکن قیام نہیں کرتے. امام حسن نہیں کرتے اور امام حسین بھی نہیں کرتے، لیکن یعنی مخالفین، خلافت سے مراد یعنی جو نظریے میں، جو اعتقاد میں آپ کے نظریے کے مخالف ہیں، مسلک دیگر ہے، مسلک اور مذہب دیگر ہے جو خلافت کے قائل ہیں، ان کے خلاف قیام نہیں کرتے. لیکن ملوکیت، استبداد، جب خلافت لبادہ ملوکیت پہن لیتی ہے تو امام حسین علیہ السلام ان کے خلاف قیام کرتے ہیں. یعنی کربلا کا حماسہ، کربلا کی جنگ، کربلا کی دلیری، کربلا کی غیرت، یہ کربلا کا قیام، یہ سارا اس کی جہت طاغوتیت کی طرف، ملوکیت کی طرف، استبداد کے خلاف ہے. لیکن آج قاسبوں نے عزاداری کا رخ موڑ دیا ہے فرقہ واریت کی طرف، مخالف مذاہب کی طرف. آپ توجہ کریں کہ مجالس کربلا میں، امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں، قیام کربلا میں امام نے کتنے خطبے خلفاء کے خلاف دیے یا مخالف مذہب پر دیے. مخالف مذہب کے تھوڑے تو نہیں تھے، مخالف مذاہب والے زیادہ تھے. حجاز میں عبداللہ ابن عمر ملے، مخالف مذہب کے تھے، عبداللہ ابن زبیر ملے، مخالف مذہب کے تھے، اور اس طرح ایک ایک کر کے بہت بڑے بڑے اکابرین امام حسین علیہ السلام کو ملے، یہ سب مخالفین میں سے تھے. امام نے انہیں نہیں کہا کہ میرا قیام آپ کے خلاف ہے یا آپ بھی یزید جیسے ہو، نہ، انہیں دعوت دی کہ بے شک آپ میرے مخالف ہو، آپ خلافت کے نظریے کا قائل ہو، میں امامت کا حامل ہوں، لیکن میں جس کے خلاف قیام کر رہا ہوں تم مخالف ہوتے ہوئے تم بھی اس کے خلاف قیام کرو، کیونکہ یہ ہمارا مشترکہ ہدف ہے، مقصد ہے. ملوکیت اور استبداد اور طاغوتیت، یہ دونوں مذاہب کو اس کے خلاف قیام کرنا چاہیے. امام نے خلافت کے پیروکاروں کو شرکت کی دعوت دی اپنے ساتھ. عبداللہ ابن زبیر کو کہا میرا ساتھ دو، عبداللہ ابن عمر کو کہا میرا ساتھ دو، اور جتنے بھی خلافت کے نظریے کے قائلین تھے سب کو کہا میرے ساتھ آ کر شامل ہو جاؤ، میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاؤ، کہ یہ وہ بات ہے جو تمہارے بھی دین کے خلاف ہے، تمہارے بھی مذہب کے خلاف ہے. عزیزان، عزاداری میں قاسبوں نے یہ ظلم کیا ہے، کربلا کے ساتھ بھی، دین کے ساتھ بھی، تشیع کے ساتھ بھی، اسلام کے ساتھ بھی، کربلا کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے. وہ یہ کیا ہے کہ قاسبوں نے عزاداری کا رخ مخالف مذاہب کی طرف موڑ دیا ہے، طاغوت کو محفوظ گوشہ دے دیا. خب جب آپ مبارزے کا رخ موڑ دیتے ہیں اصلی دشمن سے دوسرے کی طرف،
تو پھر جس کو محفوظ کرنا ہے اس کو تحفظ دے دیا آپ نے۔ اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے امریکہ ہمیشہ کسی دوسری طرف مشرق وسطیٰ کے حالات کا رخ کہیں اور موڑ دیتا ہے تاکہ اسرائیل محفوظ رہے، اسرائیل محفوظ رہے۔ مخالف مذاہب کے خلاف حسینیت کا قیام نہیں تھا، طاغوتیت کے خلاف، استبداد کے خلاف، ملوکیت کے خلاف۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جو مشترک ہے امامت و خلافت کے پیروکاروں کے درمیان۔ لہٰذا تشیع کے پاس اتنا بڑا میدان ہے، اتنی گنجائش ہے موجود کہ یہ اگر اپنی عزاداری کو لے آئیں امام حسین کی راہ پر، امام حسین علیہ السلام کے اس ہدف پر اور امام حسین علیہ السلام کی راہ پر لے آئیں تو یہ مشترکہ کام بن جاتا ہے، ان کو بھی دعوت دے کر، چونکہ ملوکیت ان کا بھی مذہب نہیں ہے اور طاغوتیت ان کا بھی مذہب نہیں ہے، لیکن قاسبوں نے اپنی تجارت بڑھانے کے لیے، اپنا مال بڑھانے کے لیے اس مکتب کو مقصد بنایا اور پھر رخ موڑ دیا، طغیان اور طاغوتیت سے موڑ کر مخالف مذاہب کی طرف رخ موڑ دیا۔ اب مجالس میں توقع سننے والوں کو بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم حملے کس پر ہوں گے؟ مخالف مذہب پر ہوں گے۔ کوئی یزیدیت کو بھی چھیڑو، طاغوتیت کو بھی چھیڑو، کوئی اپنے زمانے کے استبداد کو بھی چھیڑو۔ خوب آپ یہ دیکھو، عرب مستبد حکمران ہیں، مغربی استبداد ہے، امریکی استبداد ہے، ساری دنیا ان کی چکی میں پس رہی ہے، عزاداری میں نام تک نہ آئے ان کا، عزاداری میں آج کے یزید اور آج کے ظالم کا تذکرہ تک نہ ہو۔ کشمیر پس رہا ہے ہندوستان کے ظلم کے نیچے اور عزاداری میں ہندوستان کا نام تک نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے قاسبوں نے، تاجروں نے یہ کام کیا ہے، ورنہ اگر روح حماسی اور روح حسینی برقرار ہوتی عزاداری کے اندر، آج کی زمانے کی عزاداری کا رخ ہندوستان کے خلاف ہوتا، چونکہ کشمیر پہ ظلم کر رہا ہے۔ آج کی عزاداری کا رخ اسرائیل کے خلاف ہوتا، چونکہ فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے۔ آج کی عزاداری کا رخ آل سعود کے خلاف ہوتا، ان یزیدوں کے خلاف ہوتا، چونکہ یمن میں ظلم کر رہے ہیں۔ آج کی عزاداری کا رخ امریکہ کے خلاف ہوتا، یورپ کے خلاف ہوتا، نیٹو کے خلاف ہوتا۔ انہوں نے تمام مسلمان دنیا میں آگ لگا رکھی ہے، لیکن قاسبوں نے اس طرح سے رخ موڑا، تحریف کی کہ اب عزاداری کے اندر نہ مجمع یہ تقاضا کرتا ہے، نہ بانی یہ آرڈر تمنا کرتا ہے، نہ ذاکر یہ مضمون چھیڑتا ہے، نہ عالم یہ مضمون چھیڑتا ہے۔ سب کے سب کنائے رٹے ہوئے مضمون، کنائے لگانا مخالف مذہب کے اوپر۔ آپ کا اختلاف ہے اس مذہب کے ساتھ ہے، ان کا اختلاف ہے آپ کے ساتھ ہے، اس اختلاف کو آ کر عزاداری میں آ کر نہ پیش کرو، اس اختلاف کو اپنا اختلاف رکھو اپنی کتابوں میں، علم میں، جہاں پر بھی ہے وہ اختلاف وہاں رہے، لیکن یہاں پر دونوں اٹھ کر کھڑے ہو کر اس چیز کے خلاف قیام کرو جس کی طرف امام نے مخالفوں کو بھی کہا میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور وہ یزیدیت ہے، وہ حکم طغیان ہے، وہ طاغیہ ہے۔ امام نے خطبہ منا میں یہ کام کیا، مخالفین کو بٹھا کے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ امام علیہ السلام نے مخالفین کو کہا کہ تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے رکا نہیں جا رہا۔ یہ ستم سارا ان کے سامنے بیان کیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی راہ پر اگر آ جائیں، اگر واقعاً خالص عزاداری امام حسین علیہ السلام کی ہو جائے، تو جس طرح امام حسین کے ساتھ نہ کوفہ کا شیعہ آیا نہ حجاز کا سنی آیا، میں یہ بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج خالص عزاداری برپا کی جائے تو نہ کوئی شیعہ اس میں شریک ہوگا، اگر حسینی ہو جائے، اگر قاسب نہ آئیں، اگر تاجر نہ آئیں، اگر اس میں مخالفت اور مخالف مذہب پر حملے نہ ہوں، تو شیعہ کی بھی دلچسپی ختم ہو جائے گی، سنی بھی اس میں نہیں آئے گا، چونکہ امام حسین کے ساتھ دونوں نہیں آئے، نہ حجاز کا سنی آیا نہ کوفہ کا شیعہ آیا، ان کو دلچسپی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے یزید کے خلاف قیام کرنے میں، جبکہ امام علیہ السلام کا ہدف یہی یزیدیت تھا اور یہی روح کربلا ہے اور یہی حماسہ ہے۔ عزیزان، اب بھی عزاداروں کے اور شیعوں کے فرائض بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ کہ آپ غور کریں تو حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے اپنے زمانے میں، اپنی نسل میں، اپنے عہد میں عزاداری کو کربلا کا رنگ دینا ہے، عاشورہ کا رنگ دینا ہے۔ کربلا میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ عاشورہ اور عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری بزم بھی نہیں ہے،
عزاداری رزم ہے، پیکار ہے، عزم ہے. ہم نے اس کو بزم عزا بنا دیا ہے اور رسم عزا بنا دیا ہے. اب اس بزم اور رسم کو عزم اور رزم میں تبدیل کرنا ہے، چونکہ کربلا رزم کا نام ہے. یہ رزم یزیدیت کے خلاف در حقیقت دنیا کو بچا سکتی ہے، نجات دے سکتی ہے، اور فساد سے امت کو بھی بچا سکتی ہے اور حکومت کو بھی بچا سکتی ہے، ہر ملک و مملکت کو بچا سکتی ہے. انشاءاللہ خدا وہ دن لائے، وہ توفیق ہو اور وہ نسل پیدا ہو جو رزم عزا اور عزم عزا کے ساتھ، روح حماسی کربلا کے ساتھ انشاءاللہ آج کی بشریت کو ظلم و ستم سے امام حسین کے پرچم کے ذریعے نجات دیں انشاءاللہ.